مسلمان تو وہ مسلمان ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کتنے نوجوان ہمارے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر نماز فجر کی پابندی کر کے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے ہیں۔ قرآن تو مصطفیٰ نے تجھے دیا تھا، اور قرآن کا دعویٰ ہے رتبی ولا یابسی الا فی کتاب مبین، خشک و تر میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر کے قرآن پاک میں نہ ہو۔ قرآن تمہارے لیے، تم پیچھے، میں کہتا ہوں آج سے 4 صدی پہلے پیچھے چلے جاؤ۔ کون سی یونیورسٹی تھی، کتنے کالجز تھے پوری دنیا میں، کتنی انگریزی تعلیم تھی، سائنس کی کون کون سی کتابیں چل رہی تھی، جغرافی اور ہسٹری کی کون کون سی کتابیں پڑھائی جا رہی تھی، میتھمیٹکس کی کون کون سا سبجیکٹ اور کون کون سی کتابوں کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ کوئی کتابیں نہیں تھی سوائے قرآن کے، کوئی کتاب نہیں تھی سوائے قرآن کو، اور اسی قرآن کو پڑھ کر لوگوں نے سوئی چھیل کیمرہ بنایا تھا۔ محمد جاوید علی مسلمان تھا، جس نے مصنوعی سیارہ بنایا وہ بھی مسلمان تھا، جس نے سب سے پہلے اگنی میزائل کا آوشکار کیا وہ بھی مسلمان تھا، جس نے AK-47 کی بنیاد رکھی تھی وہ بھی مسلمان تھا۔ تو سائنس کے راہوں پر چلنے والے جتنے تھے وہ مسلمان تھے، اور صرف قرآن اور تفسیر قرآن کو پڑھ کر ہماری قوم آگے بڑھ رہی تھی۔ آج ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں، لیکن بھی تمہارا شمار جاہلوں میں کیا جا رہا ہے، تمہاری گنتی پڑھوں میں کیا جا رہا ہے۔ سچے کمیشن کے رپورٹ کے مطابق وہ چھوٹی جاتیاں، وہ ہری نہیں جاتی جسے 4.6 کے میدان میں تم پیچھے نظر آ رہے ہو۔ اے لوگوں، آج تم اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہو، آج مارے جا رہے ہو، تیرا موبلنگ کیا جا رہا ہے، تجھے پتر پنچر کا نام دیا جا رہا ہے، تجھے گری ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، ہر تم اخباروں کے سرخی بنتے چلے جا رہے ہو۔ کاش ہماری یہ قوم اگر پڑھی لکھی ہوتی، کاش ہماری قوم کے پاس قلم کا پاور ہوتا، کاش ہماری یہ قوم ترقی کے راستوں پہ چلتی ہوتی تو دنیا میں اپنے آپ نہ دکھا پاتی۔ ہم دنیا میں یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو لوگوں کا رہبر بن کر آئے ہیں، غلام بن کر۔ رسالت یا رسول اللہ معین القادری صاحب، تکبیر، رسالت یا رسول اللہ۔ لیکن آج ہم غلامی کی راہوں پہ چل رہے ہیں، زمانہ ہمیں غلام سمجھ رہی ہے، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہم نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ ساری بیماریاں اور خرابیاں وہاں سے پیدا ہوئی جب سے ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہیں۔ جب تک ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری پڑی تھی، مسجدیں دعا کرتی تھی مولا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے جس نے تیرے گھر کو آباد کیا۔ اور جب سے مسجدیں ویران ہو گئی ہیں تب سے مسجدیں یہ بددعا کر رہی ہیں کہ پروردگارا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے جس نے تیرے گھر کو ویران کیا۔ کب سمجھو گے؟ کب سمجھو گے؟ قیامت سر پہ کھڑی ہے، موت دروازے پہ دستک دے رہی ہے، تمہارے خلاف دن رات قانون بنایا جا رہا ہے، تمہیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، تم سے تمہارے جینے کا حق چھیننے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور ابھی بھی ہماری یہ قوم غفلت کی نہیں سو رہی ہے، ابھی بھی ہماری یہ قوم گٹر مستیوں میں گم ہے، ابھی بھی ہمارے قوم کے نوجوان فری فائر اور PUBG میں گم ہے، ابھی بھی ہماری یہ قوم کے نوجوان فحش تصویریں اور فحش کلامی پہ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ یاد رکھو اگر نہ سدھرو گے تو برسوں پہلے سچ کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ معین القادری کبھی دل بہلائی دل بہلانے والی بات نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ امید رکھتے ہوں گے کہ معین القادری کو لطیفہ کہے گا، کوئی چٹکلا کہے گا، ہم ہنسیں گے دل بہلا لیں گے، معین القادری اس لیے پیدا نہیں ہوا اس دھرتی پر۔ کبھی ہم نے اپنا یہ مزاج نہیں رکھا، ہم اپنے دل کے درد کو رکھتے ہیں۔
ہم اپنا مطالعہ رکھتے ہیں، ہم اپنا مشاہدہ رکھتے ہیں، جو آئے دن ہم جس درد کو محسوس کر رہے ہیں، جس درد کو، تکلیف کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، انہی دردوں کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن معین القادری کم سے کم بری ذمہ ہو سکے، پروردگارا جو تیرا پیغام تھا، جہاں تک کہ میرا اپنا مطالعہ رہنمائی کیا، جہاں تک کہ ہماری ہمت نے ساتھ دیا ہے، ہم نے قوم تک کے تیرے پیغام کو پہنچانے کا کام کیا ہے۔ اس لیے لوگوں، بہت زیادہ نعرہ بازی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معین القادری بالکل شانتی پوروک گفتگو کرتا ہے، اور شانتی سے سننا بھی چاہتا ہے اور سنانا بھی چاہتا ہے۔ اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ہاں اس کے اوپر میرے طرف سے کوئی بیان نہیں ہوگا کہ جب کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے نعرے لگا سکتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگا سکتے ہیں، لیکن پورے ڈیٹیل سے نہیں۔ کبھی تو ڈیٹیل اتنا ہو جاتا ہے، اتنا ڈیٹیل ہو جاتا ہے کہ 10 منٹ صرف نعروں کے نظر ہو جاتے ہیں، اور اتنا اچھل کے کہیں گے غوث کا دامن، پیچھے والا سب کہے گا نہیں چھوڑیں گے، اسے پوچھو گے کبھی پکڑے بھی تھے؟ ارے چھوڑنے نہ چھوڑنے کی بات تو وہ کرتا ہے جو کبھی پکڑا بھی ہوتا، پکڑا کبھی نہیں اور نہیں چھوڑیں گے۔ مت چھوڑو، اللہ تجھے اس کی توفیق دے، یقیناً غوث کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جن لوگوں نے چھوڑا وہ برباد ہو گئے۔ مت چھوڑو غوث کا دامن، لیکن پہلے پکڑ تو لو۔ یہ دل بہلائی کے نعرے نہیں چاہیے، وہ باتیں کرو جو کام کرتے ہو۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شاعر آ گیا کلام لکھ کر، نعت پاک کے کچھ اشعار لکھ کر کے لائے وہ، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور میرا یہ کلام دیکھ لیجیے، اس کی اصلاح فرما دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کے کلام کو پڑھا تو اس کلام کے شعر کا مفہوم تھا، یا رسول اللہ میں تیری محبت میں تڑپتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی محبت میں دن رات جاگتا رہتا ہوں، یا رسول اللہ ہماری حالت غیر ہو گئی ہے، یا رسول اللہ میری قیامت کے دن شفاعت کر دیجیے گا، یا رسول اللہ میں آپ کی محبت میں ہمیشہ روتا رہتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کے کلام کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد فرمایا میاں جو کچھ تم نے لکھا ہے، جو کچھ تم نے نوکے قلم سے صفحہ قرطاس پہ تحریر کی ہے، اگر واقعی تمہارے دل کی یہی کیفیت ہے، اگر واقعی تم ایسا ہی ہو، پھر تو تم اتنے بڑے آدمی ہو کہ تیرے قدم چوم لینے کے قابل ہے، اور اگر صرف یہ لفظ ہے، صرف یہ لفظوں کو تو نے شعر کے قالب میں ڈھالا ہے، پھر جھوٹ اور نبی کی بارگاہ، جھوٹ اور رسول پاک کی بارگاہ میں کون سا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ اس لیے میں گزارش کروں گا ایک اچھے مسلمان بنو، اسی نام پہ تمہارے جا رہے ہو، اور ہم وہی نہیں ہیں، ہم ابھی تک وہی نہیں ہیں، جس دن وہ ہو جائیں گے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ میری طرف کوئی غلط قدم اٹھا سکے، اس لیے کہ نہ ہم غلطی کریں گے نہ کسی کو غلطی کرنے کے لیے پوری چھوٹ چھوڑیں گے۔ ہماری شریعت، ہمارا مذہب پیغمبر امن و امان، پیغمبر مساوات، جس مصطفیٰ جان رحمت نے دنیا میں تشریف لاتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ خبر جا کر سنا دو، شہد جہد کے زیر دستوں کو زبردستی کی جرأت نہ ہوگی، بت پرستوں کو مبارکباد بیواؤں کی حسرت زار نگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو، فریادوں کو، آہوں کو، کہ وہ رسول جنہوں نے دنیا میں آتے ہی ذات پات سے بندھن توڑ دیے، اونچ نیچ کی دیواریں ڈھا دی، شاہ و گدا کا امتزاج اٹھا دیا، محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک۔